وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا روح جسد الكونين وعلى آلك وأصحابك يا عين حياة الدارين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأشراف وعلى آلك وأصحابك يا جامع الأوصاف. برادران والتبار، رجب المرجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی عنایات مسلمانوں پر ہوئی. اس مہینے میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارکہ ہے. سبحان اللہ. بہت سی عالی مرتبت شخصیتوں کے ایام ہائے وصال اور عرس بھی اس مہینے میں ہیں. یہ مہینہ گویا کہ استقبال رمضان کے آغاز کا مہینہ بھی ہے. عالی مرتبت اور جلیل القدر ہستیوں کی کہکشاں میں جو ہستی نمایاں ترین ہے اور عرفہ ترین ہے، اعلیٰ ترین ہے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات والا تبار ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت بھی اسی ماہ مبارک میں قرار دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبران گرامی مرتبت، اس کے رسولان ذی احتشام اور اس کے انبیاء کرام، ان کے بعد جو ہستیاں اعلیٰ ترین ہیں، مقرب ترین ہیں، عرفہ ترین ہیں، ان میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی ایسا شرف جو کہ نبوت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا حامل ہو سکتا ہے، وہ ہر شرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حاصل ہے. اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو ان کی ذات ستودہ صفات میں سب سے الگ ہیں، سب سے منفرد ہیں. ان میں ان کا گویا کہ تخصص ہے، انفرادیت ہے، جو انہیں کوئی حاصل ہے. سبحان اللہ. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، قریبی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہاشمیوں میں سے آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جو والد کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں. آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب تو معروف ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب. ان کا نام نامی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، ہر ایک شخص جانتا ہے. والدہ محترمہ فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد، وہ بھی ہاشمیہ ہے. والد گرامی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف اور سعادت حاصل ہوا، اور والدہ محترمہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا، اعانت کا شرف حاصل ہوا، قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا. اور بہت منفرد شرف یہ حاصل ہوا کہ جب ان کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جا کر ان کی آخری آرام گاہ میں لیٹے. اللہ اکبر. میں بھی استراحت ہوئی، حضور لیٹ گئے آپ کی قبر میں. تو جس زمین کے ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک لگ گیا ہے، پھر اس پر کتنی رحمتیں ہیں اور قیامت تک اس پر کتنے انوار برسیں گے، کتنی رحمتیں ہوں گی. جی جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے.
جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ تو ان کی اس قبر میں داخلے سے پہلے تشریف آوری کہنا چاہیے کہ اتنا مبارک مقام، اتنی مبارک جگہ، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے تدفین کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور خود اس قبر میں لیٹ رہے ہیں۔ تو ان کے تو آخری آرام گاہ میں آنے سے پہلے ہی وہ جگہ بقائے نور بن گئی ہے اور انوار و تجلیات کا محبت بن گئی ہے، دائمی سکون کا محبت بن گئی ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے۔ کیوں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس محبت سے وہاں پہ آرام فرما لیا اور حضور وہاں پہ لیٹے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ میری والدہ ہیں۔ کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا انہیں شرف اسی طرح حاصل ہوا۔ تو یہ ایک مبارک شرف ان کو حضرت علی کے والدین ہاشمی ہیں، حضور کے قرابت دار جو حضور پر ایمان لانے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے جد وجید ہیں، اور حضور کی جو نسل پاک ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خصوصیت یہ ہے کہ میری نسل علی کے پشت سے چلے گی۔ تو وہ منجم جملہ خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، اہل بیت اطہار میں بھی شامل ہیں۔ تو اہل بیت اطہار میں شامل ہونا اور اس نسل پاک کا والد گرامی ہونا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اور ابو الحسنین ہیں، ابو الحسن ان کی کنیت، اور وہ ابو الحسنین ہیں، حسین پاک کے، محسن پاک کے، حضرت زینب کے، حضرت ام کلثوم کے والد، اور بھی آپ کی اولاد ہے، ہاشمی اولاد علوی جو کہلاتی ہے، لیکن یہ سادات پاک کی نسل ہے جو کہ آپ کی پشت سے چلی، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت بھی ہے، حضور کا معجزہ بھی ہے، حضور کی خصوصیت بھی ہے کہ آپ کی نسل پاک حضرت علی کی پشت سے چلتی ہے۔ تو یہ نسل پاک جو ہے یہ قیامت تک ہے اور اس کا فیضان جاری و ساری ہے۔ حضور کے خلفائے راشدین میں سے ہر ایک آفتاب و ماہتاب ہے، اور اگر آپ غور کریں، ہم لوگ جو اہل سنت والجماعت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑا متوازن ایمان عطا کیا ہے، کامل ایمان عطا کیا ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ خلفائے راشدین کے معتقد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو روحانی لوگ ہیں وہ اسے سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ خلافت راشدہ جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اجماع سے ہے، اور یاد رکھیے کہ جو اس امت کا اجماع ہے یہ اصول کے علماء لکھتے ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اصطلاحات ہیں اور ٹرمینالوجی ہے، تو ایک عام مجمع میں ذرا ان کی وضاحت تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ یہ جو اجماع امت ہے یہ بمنزلہ قرآن ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جو یہ اس سے مراد کیا ہے کہ اعتقادات کے معاملے میں اللہ اس امت کو توفیق عطا فرمائے گا، اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالی اس امت کے سواد اعظم کو، اس امت کے کا جو غالب اکثریت ہے، نمائندہ اکثریت ہے، اسے ہمیشہ خیر پہ رکھے گا اور صحیح رکھے گا۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہزار فتنوں کے باوجود اہل سنت والجماعت ہر جگہ جو ہے وہ اسی مستحکم عقیدے پر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قیامت تک رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ قیامت تک رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں پر امت استوار ہے، کسی شخص کے ذاتی نظریات اور اصولوں پر یہ امت استوار نہیں ہے۔ لوگ نئے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں، تاریخ کے ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں، لوگ اپنے اپنے قیافے اور اجتہادات لے کر آتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتبعوا بالسواد الاعظم، سواد اعظم کی اتباع کرو، اور حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اور جماعت کے ساتھ رہو۔ حضور نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین، کہ تم پر میری سنت ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، اور یہ جو اہل سنت والجماعت ہم کہلاتے ہیں یہ کس کا دیا ہوا تشخص ہے؟
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دیا ہوا تشخص ہے، کیونکہ فتنے پیدا ہو گئے آپ کے دور میں، رافضی فکر بھی سامنے آ گئی، خارجی فکر بھی سامنے آ گئی، اور جب رافضی اور خارجی فکر سامنے آئی تو یہ سوال اٹھا کہ جو امت کا سواد اعظم ہے یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ دیا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے سے مسلمانوں کا تشخص ہوا، اور یہ تشخص در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے سلوگن پر ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ میری سنت پر رہو، میرے خلفائے راشدین کی سنت پر رہو اور جماعت کے ساتھ رہو۔ تو اس لیے یہ باب مدینۃ العلم کا فیضان ہے کہ ان کے دور ہمایوں میں مسلمانوں کے سواد اعظم کو اہل السنت والجماعت کہا گیا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ستودہ سے بات ہے کہ جس نے آنے والے زمانے کے سارے فتنوں کے درمیان مسلمانوں کے اصل تشخص کی نشاندہی کر دی۔ میں صرف اشارہ کروں گا چونکہ جو مختصر سا وقت ہے اس میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ستودہ صفات کی طرف بات ہو، لیکن جو خلافت راشدہ ہے یہ کسی خلفشار میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ غور کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جیسے حالات تھے اور جیسا تقاضا تھا، مسلمانوں کے اجتماعی شعور نے ویسا ہی خلیفہ راشد منتخب کیا، اور تمام خلفائے راشدین نے وہ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نشاندہی کر کے گئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ سب کو فرمایا، اور سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی کہ جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں ذمہ داری عطا فرمائے گا تو آپ نے کیا کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ یہاں گفتگو ہوئی، تفصیل کی ضرورت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ساری عمر رہے، حضور کے مزاج شناس تھے، اور عرب سے سب سے زیادہ صحابہ کرام میں حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے جو شخصیت واقف تھی وہ ابو بکر صدیق، اور ان کے مزاج میں ایک چیز یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محکم تعلیمات سے ایک انچ بھی ادھر ادھر ہونے کے قائل نہیں۔ تو جب حضور کا وصال ہوا اور بہت سے عربوں نے سرکشی کی، کسی نے ارتداد کی طرف رخ کیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کسی نے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، تو اس وقت ابو بکر صدیق چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ ان کا علم، ان کی واقفیت، ان کی شخصیت کام آئی، اور پورے عرب میں مسلمان دوبارہ مستحکم ہو گئے، اور عراق تک اور آپ کے زمانے میں شام تک مسلمان پیش قدمی کر چکے، اور خلافت کی جتنی بھی بنیادیں تھیں وہ انہوں نے استوار کی۔ کیوں؟ کہ ان سے بڑھ کر کوئی مزاج شناس رسول نہیں۔ پھر جب مسلمانوں کی سرحدیں پھیلنی شروع ہو گئی، کیسر اور کسرا کا سامنا تھا، تو اس وقت ایک دبم شخصیت، عالی وقار شخصیت حضرت عمر ابن خطاب مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، اور بہت دانا، فہمیدہ، اور ایک ایسی شخصیت کہ جو فاروق تھی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ جب تہذیبوں کی یلغار ہونی تھی نا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، وہ تہذیب فارس کی تہذیب، روما کی تہذیب کوئی چھوٹی تہذیبیں نہیں تھی، ان کے اوپر صدیوں کا ایک تسلسل چلا آ رہا تھا۔ اس وقت فاروق اعظم جیسا عبقری تھا جس نے ان کو فائٹ بھی کیا، اور ان کی تہذیب کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کو غالب کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اسے فاروق بنایا تھا، اسی لیے فاروق بنایا تھا کہ یہ غلبہ جو ہے وہ اسلام کا اس کے ذریعے سے ہو جائے۔ جب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، فتوحات ہو گئی، ابھی مسلمان غالب تو آ گئے، اقتدار تو ان کے پاس تھا، لیکن محکمے جو ان کے آئے وہ ابھی کوئی جیوس کہیں چلا رہا ہے، کہیں عیسائی چلا رہے ہیں، کہیں مجوسی چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو عثمان غنی عطا کی۔ عثمان غنی اپنے زمانے کے سب سے بڑے معاشیات کے ماہر، حضرت عمر دراز قد اور اس قدر جو ہے وہ دانا بینا ڈٹنے والے شخصیت تھی، اور جس سے شیطان بھی رستہ چھوڑ جاتا ہے۔
تو آدمی سوچتا ہے نا کہ حضرت عثمان نرم مزاج، حلیم الطبع اور تجارت کے دھنی، تو انسان سوچتا ہے کہ ایسے دبنگ شخص کے بعد ایسے جبالی مزاج انسان کو کیوں صحابہ کرام نے منتخب کیا؟ وہ حضور کے صحابہ کرام تھے، ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، انہوں نے اس لیے حضرت عثمان کو کیا کہ وہ مینجمنٹ کے ماہر تھے، وہ تجارت کے ماہر تھے۔ اب ضرورت یہ تھی کہ مسلمان اپنے اداروں کو خود چلائیں، اور اس میں سب سے زیادہ مہارت مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کو تھی۔ وہ کامیاب انسان تھے، نرم ضرور تھے، لیکن نرم ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ناکام تھے، وہ تو سب سے بڑے تاجر تھے۔ اور کیا نادانی کی وجہ سے وہ سب سے بڑے تاجر تھے؟ اس کا مطلب ہے وہ معاملہ فہم انسان تھے، اس کا مطلب ہے وہ بڑے ذہین ترین انسان تھے، بڑے سمجھدار انسان تھے۔ جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے تو بالکل ابتدا پہ تھے نا، سارا کچھ تو مکہ میں چھوڑا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ اتنے زیادہ تجارت میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے بڑے معاملہ فہم انسان تھے، بڑے دانا و بینا انسان تھے۔ اور ایسا نہیں، صحابہ کرام تو اصولوں پر ڈٹنے والے ہیں، فتوحات بھی جاری رہی، اور مسلمانوں کو انہوں نے مینجمنٹ سکھا دی، ادارے چلانا سکھائے۔ اب آگے جب وقت بڑھتا ہے تو مسلمانوں نے تو ہر ایک کے ساتھ مہربانی کی، سب کو اچھا ماحول دیا، کسی سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا۔ آپ دیکھیں خلافت راشدہ میں کسی کو اس لیے جیل میں نہیں ٹھونسا گیا کہ تم مسلمان نہیں ہوئے، یا تم کیوں جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں ماضی میں تم کیوں عزیز تھے۔ مسلمانوں نے سب کو عزت دی، سب کو احترام دیا، سب کو اچھا ماحول دیا، لیکن دشمنوں نے سازشیں کی۔ اور جب سازشیں حضرت عثمان کے آخری دور میں بہت زیادہ سازشیں ہو گئی، فتنے جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہوئے، اور حضرت عثمان ان کے نتیجے میں شہید ہو گئے، تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نشاندہی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ علی، آج تم قرآن کی تنزیل کے لیے لڑ رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم قرآن کی تعویل کے لیے لڑو۔ آج تنزیل کے لیے لڑ رہے ہو، ایک وقت آئے گا تم قرآن کی تعویل کے لیے لڑ رہے ہو۔ یہ بڑی نازک سی بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اصل باتیں سمجھتے نہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مشیت اور مرضی تھی، حضور کی یہ نظر دیکھ رہی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کردار حکمرانی کا کب شروع ہوگا۔ پہلے بھی آپ کا کردار تھا، آپ سب سے بڑے مشیر تھے، آپ سب سے بڑے قاضی تھے، اور علی باب مدینۃ العلم ہے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے، آج لوگ ویسے کرتے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد آپ کو مینجمنٹ دے دی جاتی تو علم کون پھیلاتا؟ یہ جو حضرت علی سے ہزاروں حدیثیں ہیں، فقہ کے ہر مسئلے میں آپ کا قول ہے، ہر آیت کے بارے میں آپ کی تفسیر موجود ہے، اور ہر چیز میں آپ کی رائے ہے۔ پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں حضرت علی نے بہت سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ علمی کام کیا، اور باب مدینۃ العلم کا بنیادی کام وہی تھا، ان کو موقع دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، کبھی اس میں غور کیا کہ علی شجاعت کے دھنی ہیں، لیکن ان کو باہر مہمات پر نہیں بھیجا جاتا تھا، اس لیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لڑنے والے تھوڑے تھے، علی حضور کے سامنے لڑا کرتے تھے، خود حضور جو علم کا شہر موجود تھا، تو پھر حضور حضرت علی میدان میں کارنامے انجام دیتے تھے۔ جب حضور نے پردہ فرما لیا تو پھر آپ کی بنیادی ضرورت علم کے میدان میں، اس لیے نہ آپ کو انتظامی ذمہ داری دی گئی، نہ آپ کو کسی لشکر کا سالار بنایا گیا، اس لیے کہ علم کا پھیلانا مقصود تھا، شریعت کو مدون کرنا مقصود تھا، اور تینوں خلفاء کے زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ کام کیا، اور خلفاء نے ان کو آسودگی فراہم کی، اطمینان فراہم کیا، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سب سے زیادہ خلفاء راشدین میں شاگرد کس کے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ سب سے زیادہ علمی اقوال کس کے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہیں۔ خلفاء راشدین میں سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں کس کی ہیں؟ تفسیر کی روایتیں کس کی ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بہت اطمینان سے 3 خلفاء کے زمانے میں علمی کام کیا۔ کیوں کہ وہ باب مدینۃ العلم ہے، باب دار الحکمت ہے۔
اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدہ پر آئے تو حضور ان کو جو ڈیوٹی دے گئے تھے وہ بھی علمی نوعیت کی تھی. حضور نے فرمایا کہ تم لڑو گے، آج تنزیل پہ لڑ رہے ہو، کل تعویل پہ لڑو گے. آج تنزیل پہ لڑ رہے ہو، کل تعویل پہ لڑو گے. تنزیل پہ لڑنا کیا ہے؟ قرآن اتر رہا تھا، مشرکین انکار کر رہے تھے اور مسلمان جہاد کر رہے تھے اور اسلام کے غلبے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. تعویل پہ لڑنا کیا ہے؟ خارجیوں کا طبقہ پیدا ہو گیا، رافضیوں کا طبقہ پیدا ہو گیا. تعویل کا مطلب ہے قرآن کی اصل تفسیر، قرآن کا اصل معنی. کل حضرت علی حضور کے زمانے میں لڑ رہے تھے کہ قرآن سچا کلام ہے، اور آج لڑ رہے ہیں کہ قرآن کی سچی تشریح وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کی تشریح ہے. اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہی آج ہماری ساری روایتیں اسی تشریح سے بھری ہوئی ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کی ہے. جو خارجیوں کی تفسیر ہے وہ بھی مسترد ہے، جو رافضیوں کی تفسیر ہے وہ بھی مسترد ہے، اور تفسیر وہ قابل قبول ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کر گئے، حضرت عبداللہ بن عباس کر گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود کر گئے، حضرت ابی بن کعب کر گئے. اور حضرت علی کے شاگرد ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس جو رئیس المفسرین ہیں. تو حضرت علی تعویل پہ لڑنے کا مطلب کیا تھا کہ انہوں نے تشریح کی. خارجی اٹھے، انہوں نے نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ کا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ جی قرآن کی طرف رجوع کرو، کسی آدمی سے کوئی فیصلہ نہ لو، کسی آدمی سے کوئی فیصلہ نہ لو. حضرت علی اور صحابہ کرام کے درمیان کچھ امور پہ اختلاف رائے ہوا، انہوں نے کہا ایک ثالثی کونسل بنا لیتے. تو خارجیوں نے نعرہ لگا دیا جی کہ یہ ثالثی کونسل بنا کے آپ نے خدا نخواستہ کفر کیا ہے. اب کس کے اوپر وہ فتویٰ لگا رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوپر. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ جب عقل چھین لیتا ہے نا تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. حضرت علی کون ہے اور تم کون ہو؟ تم کل اٹھے ہو اور تم نے کلمہ پڑھا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت کے تربیت یافتہ ہے. حضور نے انہیں باب مدینۃ العلم قرار دیا، باب دارالحکمت قرار دیا ہے، اور جن کے دماغ پھر گئے انہوں نے علی کرم اللہ وجہ الکریم پر فتویٰ لگا دیا کہ یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں جی کہ ہمیں کوئی پکڑ لے اور کہے کہ تم کافر ہو گئے؟ یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لوگوں نے نہیں چھوڑا. تو جو بس یہی ہوتا ہے نا کہ دماغ الٹ جائے. تو کیا جی کہ آپ نے ثالث کیوں بنا لیا؟ یہ ایک عجیب و غریب فکر تھی جس کے اندر کوئی بات ہی نہیں تھی کہ بھئی ثالث کیوں بنا لیا. آپ قرآن کی آیت پڑھ کر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کسی سے اس کا ترجمہ کروائیں گے، کسی سے اس کی تشریح کروائیں گے. حضرت امام ابو حنیفہ کو کچھ خارجیوں کا ایک گروہ، آپ بغداد کسی سفر پہ گئے تو باہر ہی آپ کو ایک مسجد میں خارجیوں کے گروہ نے گھیر لیا کہ جی ہمارے موقف کے اوپر کی آپ تائید کریں. کیا تائید کریں کہ جی صحابہ کرام سے نعوذ باللہ جو ہے وہ غلطی ہو گئی اور کفر کا صدور ہوا، انہوں نے ثالث کیوں بنا لیا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہارا یہ موقف ہے، بیٹھ جاؤ ذرا. آپ بڑے سمجھدار انسان تھے اور بڑے ذہین انسان تھے جی. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھو بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھے. آپ نے کہا لڑو جھگڑو نہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. میں اپنا موقف تمہیں سمجھاتا ہوں، تم اپنا موقف مجھے سمجھاؤ، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. جب وہ بیٹھ گئے ذرا تھوڑی سی طبیعتیں ٹھنڈی ہوئی، آپ نے کہا دیکھیں میں اپنے دلائل دوں گا، آپ اپنے دلائل دیں گے، تو کیسے پتا چلے گا کہ کس کی دلیل ٹھیک ہے؟ کیوں ہر بحث کرنے والا کہتا ہے کہ میری دلیل ٹھیک ہے، تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ میری دلیل ٹھیک ہے یا آپ کی دلیل وزنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ مسئلہ تو ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کیا حل ہے؟ آپ نے کہا آپ بتائیں. انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں کچھ سمجھ آ رہی کہ اس کا کیا حل ہے. یقیناً ہم کہیں گے ہماری دلیل وزنی ہے، آپ کہیں گے ہماری دلیل وزنی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی سمجھدار آدمی کو ثالث بنا لیتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کی دلیل وزنی ہے. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. تو آپ مسکرانے لگے. آپ نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے بھی تو یہی کیا تھا، صحابہ کرام نے بھی تو یہی کیا تھا کہ تم اپنے معاملے میں ثالث بنانے کے لیے تیار ہو گئے ہو. اگر صحابہ کرام اپنے معاملے میں کسی کو تیسرے کو ثالث قرار دے دے تو تم کہتے ہو نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کی انہوں نے کفر کیا. تو آپ نے کہا کہ آپ نے بھی تو یہی کیا.
تو یہ عجیب و غریب قسم کے ان کے بس دماغ پھر گیا نا، ضد پہ اڑ گئے کہ نہیں بس یہ ہے بس یہ ہے جی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آج تم تنزیل پہ لڑ رہے ہو، کل تم تعویل پہ لڑو گے جی. اور پھر جب امت کو صلح کی ضرورت تھی تو 5ویں خلیفہ راشد حضرت حسن اللہ نے عطا فرمائے، جنہوں نے صلح کرا کے جو ہے وہ سارے فتنوں کا اور ساری سازشوں کا خاتمہ کر دیا. تو یہ خلافت راشدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جہاں وہ اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، وہاں وہ خلفائے راشدین میں شامل ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو کیا شخصیت عطا فرمائی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ باب مدینۃ العلم ہے اور دوسری طرف اس امت کے سب سے بہادر آدمی. یہ ایک دوہری خصوصیت کم لوگوں میں ہوتی ہے. کوئی شخص یا تو علمی کتابی ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے والا ہوتا ہے، ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے. آپ نے کم ہی رائٹر دیکھے ہوں گے کہ کوئی وہ باکسنگ بھی لڑتا ہو، کوئی پہلوان بھی ہو، کوئی سولجر بھی ہو. نہیں، ایسا بڑا کم ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہر میدان میں فرد ہے. جب بزم میں بیٹھتے ہیں تو ان کے منہ سے گلاب جڑتے ہیں اور علم کی خوشبوئیں پھیلتی ہیں، اور جب وہ رزم میں اترتے ہیں تو بڑے سے بڑا پہلوان بھی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جرت بھی عطا فرمائی، پامردی بھی عطا فرمائی، شجاعت بھی عطا فرمائی. یہ دوہری شخصیت، دوہری خصوصیات جو ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات صفات ستودہ صفات میں جمع ہو گئی کہ جب وہ علم کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو دریا پھوٹتے ہیں، اور علم کی محفل میں جب وہ بیٹھتے ہیں تو نکتہ آفرینی فرماتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ان سے آشکار ہوتا ہے. اور جب وہ رزم میں آتے ہیں اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں تو بڑے سے بڑا شخص بھی ان کے پاس ٹھہر نہیں سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو بلایا کھانے پر اور ان کے سامنے دین پیش کیا. اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر عزیز 10 سال. تو سب کے سامنے جب دین پیش کیا گیا تو وہ حیران رہ گئے کہ اس کا کیا جواب دے. ایک نوجوان جو ابھی عنفوان شباب کی منزل میں ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اگرچہ ابھی کم عمر ہوں، آشوب چشم میں مبتلا رہتا ہوں، میری ٹانگیں بھی کمزور ہیں، لیکن مشرق اور مغرب بھی آپ کے مخالف ہو جائے گا تو علی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور میں کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ نیرنگی تقدیر ہے. اتنی جرت اللہ نے انہیں عطا فرمائی. وہی علی جو کہہ رہے ہیں کہ میں تو آشوب چشم میں مبتلا رہتا ہوں، اللہ رب العزت نے ان کو دیدہ بینا عطا کیا. اللہ نے ان کی نظروں کو بصیرت تقسیم کرنے والا بنا دیا، اور ان کی آنکھوں سے صرف بصیرت ہی علم ہی نہیں تقسیم ہوتا، ان کی نظر کرم سے ولایت تقسیم ہوتی. اور جتنی بھی امت میں ولایت قیامت تک تقسیم ہو رہی ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فیضان سے تقسیم ہو رہی ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تقسیم ہو رہی ہے. حضور کا فیضان باطنی امت میں تقسیم ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وساطت سے تقسیم ہوتا ہے. اور وہ جو علی کہہ رہے ہیں کہ میری تو ٹانگیں کمزور ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو وہ پامردی اور جرت عطا کی ہے کہ کسی بھی میدان میں ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی، اور کسی بھی میدان میں وہ پھر ان کے قدموں میں کسی بھی قسم کا کوئی ضعف نہیں دکھائی دیتا. جہاں بھی دیکھیں، بدر میں دیکھیں، بدر میں شجاعت کے میدان میں سارے صحابہ کرام میں سب سے نمایاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. احد میں ایک بڑا پہلوان طلحہ ابن طلحہ آگے بڑھتا ہے اور وہ دعوت مبارزت دیتا ہے، اور وہ گھوڑے پر سوار ہے، سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کی دعوت مبارزت کو قبول کرتے ہیں، اور جاتے ہی ایسا وار کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھوڑے سے گر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ واپس آ جاتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ علی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں، تو ایک وار اور کرتے اس کا خاتمہ کر کے آتے. اب آپ سبحان اللہ دیکھیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ کیا ہیں. علی کرم اللہ وجہ الکریم کس مکارم اخلاق پر فائز ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اس پہ وار کیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا تو اس کا ستر کھل گیا تھا.
مجھے حملہ کروں جس کا سطر کھل گیا ہے، مجھے حیا آئی، میں کمزور دشمن پر وار نہیں کر سکتا. وہ تو اپنا سطر سنبھال رہا تھا، لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن جو وار میں نے اس پہ کر دیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زندہ نہیں بچے گا. دوسرا وار میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اس کی چادر اتر گئی تھی، سطر کھل گیا تھا، وہ برہنہ ہو گیا تھا، تو کسی ایسے شخص پر حملہ کرتے ہوئے مجھے حیا آئی. یہ میری غیرت کے منافی تھا کہ میں ایسے دشمن پر حملہ کروں جو مجھے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں. یہ دیکھیں نا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی اخلاقیات کا یہ دامن. اور طلحہ ابن ابی طلحہ جیسا شخص اگر تاریخ پڑھے نا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس پائے کا پہلوان تھا اور کس پائے کا وہ لڑنے والا شخص تھا. اس کو آپ نے زیر کر لیا، لیکن دوسرا وار نہیں کیا اس لیے کہ اس کی چادر کھل گئی، اور آپ نے فرمایا یہ میرے حیا کے منافی تھا کہ میں ایسے دشمن پہ وار کروں. یہ علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے جی. اور پھر خندق میں عمر ابن عبد ود، اس نے خندق کو پار کیا اور وہ دعوت مبارزت دے رہا. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم فرمایا. ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں اس موقع کی. جب حضرت علی آگے بڑھے نا تو حضور نے ایک دعا کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، غور سے سنیے، کہ جب دعوت مبارزت دشمن دیتے تھے نا تو حضور میدان جنگ میں اس کے مقابلے کے لیے سب سے پہلے اپنے قریبی عزیزوں کو بھیجتے تھے، اپنے ہاشمی جوانوں کو بھیجتے تھے. جب وہ دعوت مبارزت دی بدر میں تو 3 انصاری آگے بڑھے، لیکن وہ اپنی شوق سے آگے بڑھے تھے. حضور نے فرمایا تو حضور نے جو ہے وہ حضرت حارث کو فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو فرمایا اور حضور نے حضرت علی کو فرمایا. حارث بن نوفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور وہ شہید ہو گئے بدر میں. وہ بدر میں شہید ہوئے. پھر احد میں حمزہ شہید ہو گئے. جب خندق میں حضور نے عمر ابن عبد ود کے مقابلے کے لیے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میں نے بدر میں تیری بارگاہ میں حارث کو پیش کر دیا، اپنے چچا زاد بھائی کی قربانی دی. پھر اپنے چچا حمزہ کو میں نے احد میں بھیج دیا، تیری بارگاہ میں پیش کر دیا. یا اللہ، آج میں نے علی کو بھیجا ہے، لیکن علی کو میرے لیے زندہ رکھنا، علی کو میرے لیے زندہ رکھنا. حارث کو میں نے پیش کر دیا، تو نے اس کی شہادت کو قبول فرما لیا، حمزہ کی شہادت کو قبول فرما لیا، لیکن علی کو ابھی میرے لیے زندہ رکھنا، ابھی میرے لیے علی کو زندہ رکھنا. حضور نے یہ زندگی کی دعا دے کے بھیجی. علی آگے بڑھے. عمر ابن عبد ود نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں علی ہوں. اس نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا چونکہ تمہارے والد سے میرے بڑے تعلقات ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ عمر، میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے، وعدہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی قریش کا شخص تم سے 2 باتیں کرے گا نا تو ایک ضرور مانو گے. ہر ہاشمی کی ایک بات تم ضرور مانو گے، 2 میں سے ایک. اس نے کہا ہاں، میں نے اعلان تو کیا ہوا. آپ نے فرمایا کہ میرے 2 مطالبات ہیں. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھ سے جنگ کرو. اس نے کہا ایمان بھی نہیں لا سکتا اور تم سے جنگ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارے والد میرے دوست ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ مرد بنو اور اپنے وعدے پر قائم رہو، یا تو ایمان لاؤ یا پھر مجھ سے جنگ کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجبوری ہے، مجھے تم سے جنگ کرنی پڑے گی. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک وار بھی وہ شخص سہ نہیں سکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کے ساتھ تھیں. اور پھر خیبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قلعہ کموس جو کہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اس کے کئی قلعے تھے فتح ہوئے، ایک قلعہ سر نہیں ہو رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ کل اس شخص کو میں علم دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟
وہ ایسی بشارت تھی صحابہ بے چین ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر ابن خطاب، کہ کبھی زندگی میں میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ مجھے امیر بنایا جائے، کسی لشکر کا سربراہ بنایا جائے، علم میرے ہاتھ میں پکڑایا جائے. خیبر کی رات کو جب حضور نے فرمایا نا اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ساری رات میرے دل میں یہ خواہش رہی کہ صبح مجھے عمارت مل جائے، صبح حضور مجھے امیر بنا دے. کیوں؟ اللہ اور رسول کی محبت کا معاملہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کبھی میرے دل میں زندگی میں یہ خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ مجھے کوئی امیر بنا دے، مجھے کوئی سربراہ بنا دے، کسی لشکر کا سالار بنا دے، سوائے اس دن کے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جی آشوب چشم میں مبتلا ہے اور بالکل نظر دیکھ ہی نہیں پا رہے، اتنا سخت آشوب چشم ہے اور آنکھیں جو ہیں ان کی دکھ رہی ہیں، آشوب چشم آنکھیں دکھ رہی تھیں. تو حضور نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس لاؤ. بڑی مشکل سے 2 صحابہ انہیں لے کر آئے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے دست مبارک سے دی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں پھر ساری زندگی مجھے آشوب چشم نہیں، ساری زندگی کبھی مجھے آشوب چشم نہیں ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں آپ کو ہیں. اب تو تفصیل کا وقت نہیں ہے، وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے. اور آپ کی شخصیت ماشاءاللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ ہمارے ہاں آج کل ایک فکر ہے کہ نام ہی کافی ہے جی. تو کس کس پہلو سے آدمی دیکھے ان کے اہل بیت اطہار ہونے کے فضائل، ان کے خلیفہ راشد ہونے کے فضائل، ان کے علم کے فضائل، ان کے جہاد کے فضائل، ان کی معرفت کے فضائل، امام الاولیاء ہونے کے فضائل، قاسم تقسیم ولایت ہونے کے فضائل، ان کی تفسیر، ان کی فقہ، ان کی حدیث، اور پھر خود ان کے خطبات اور ان کے سینے سے جو علم و حکمت کے جھرنے پھوٹتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ کوئی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صرف اس امت میں نہیں، حضرت آدم کے بعد جتنی بھی امتیں ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، ان امتوں میں بھی ولایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح کے صدقے میں تقسیم ہو. جب آپ عالم ارواح میں تھے اس وقت بھی آپ کا فیضان ولایت پہلی امتوں کو بھی فیضان ولایت آپ کی روح سے منتقل ہوتا تھا. یہ